امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ بعض ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو جو امریکی شہریوں کے ساتھ شادی کر چکے ہیں نئے پروگرام کے تحت ملک سے جانے کی شرط کے بغیر مستقل رہائش کی درخواست دینے کی اجازت ہوگی۔ یہ لوگ خاندانوں کی پرورش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو چرچ اور اسکول بھیجتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں اور 10 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کا یہ اقدام اس وقت معطل کر دیا گیا جب امریکہ کی جنوبی سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے والوں کی روزانہ تعداد 2500 تک پہنچنے لگی۔ میں سرحد یا ترک وطن کے معاملے پر سیاست نہیں کرنا چاہتا، میری دلچسپی اس مسئلے کو دور کرنے میں ہے۔ پناہ کے معطل کیے جانے میں انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والے، میڈیکل ایمرجنسی والے اور تنہا آنے والے بچے شامل نہیں ہیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی پروفیسر الزبتھ وکیرا ایسے ہی حالات کے شکار لوگوں پر تحقیق کر رہی ہیں۔ جب بائیڈن نے یہ شروع کیا تو ان کے ارادے بہت نیک تھے، یا یہ کہیے کہ ان کی پالیسیاں بظاہر تارکین وطن کے حق میں تھیں۔ اب الیکشن کا وقت آ رہا ہے، اب ایسا ہے کہ مختلف اطراف سے آنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیا دیا جائے یا کیا ترک کر دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی شہریوں کے شریک حیات کے لیے بائیڈن کا منصوبہ ان کے الفاظ میں امریکی جمہوریت پر براہ راست حملہ ہے۔ میں دوبارہ منتخب ہو گیا تو منصب پر واپس آنے کے پہلے ہی دن بائیڈن کا عام معافی کا منصوبہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر پھینک دیا جائے گا۔ ٹرمپ لوگوں کو بڑے پیمانے پر بے دخل کرنے کا عزم بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ اپنی افتتاحی تقریب کے چند لمحے بعد ہی ہم امریکہ میں بے دخلی کی سب سے بڑی کارروائی شروع کر دیں گے۔ ہمارے پاس اور کوئی متبادل نہیں، کیونکہ یہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ وہ لاکھوں لوگوں کو بے دخل کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی بات کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کرنے اور بے دخلی تک کیمپوں میں رکھنے کے لیے نیشنل گارڈز استعمال کرنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں وضاحت چاہتی ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ ایسے اقدامات کے لیے گنجائش رکھتا ہے جن کا ذکر وہ اپنے انتخابی مہم میں کر رہے ہیں۔ ترک وطن پر امریکی واضح طور پر منقسم ہیں۔ پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے 60% ووٹر غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کی ملکی سطح پر کی جانے والی کوشش کی حمایت کرتے ہیں۔ اس رائے شماری سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ڈیموکریٹک ووٹروں میں بھی اس مسئلے پر تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ان میں 16% کا خیال ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تعداد سن 2020 میں بائیڈن اور ٹرمپ کے آخری مرتبہ مد مقابل آنے کے وقت کے ووٹروں سے 9% زیادہ ہے۔ ایلین باروس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔